بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے جو صلاۃ پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اور جو ہمیں حکم دیا کہ تم بھی صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی صلاۃ پڑھو، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ جب حضور کی حمد و ثنا فرماتا ہے اور حضور کی شان بیان کرتا ہے اور آقا علیہ السلام کی عظمت بیان کرتا ہے اپنے محبوب کی، تو وہ ملائکۃ، تو جو فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کا یہ کلام سن کر، حضور کی شان سن کر، ایک معنی تو یہ ہے کہ عرض کرتے ہیں واہ مولا اور بیان کر، وہ مزید طلب کرتے ہیں مولا اور بیان کر مصطفیٰ کی شان، وہ التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں مزید بیان کر حضور کی شان، اضافہ طلب کرتے ہیں کیا کہ اور بیان کر مولا، ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک آ رہی ہے آپ کے محبوب کی بات، مولا حضور کی شانیں اور سنا، ایک معنی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے جسے امام فخر الدین رازی نے بھی بیان کیا، وہ یہ، اور امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں بھی بیان کیا، اور علامہ ابن القیم انہوں نے بھی صاحب زاد المعاد، وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ پھر اللہ کی زبان سے حضور کی شان سن کر وہ سراپا پیکر تعظیم بن جاتے ہیں، ان کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت آ جاتی ہے، جیسے رکوع اور سجود میں اللہ کی عبادت کے لیے بندہ جھکتا ہے نا، تو خشوع اور خضوع اظہار تعظیم ہے اللہ کے لیے، اس طرح حضور کی شان سن کر تشبیہاً وہ آقا علیہ السلام کی عظمت سن کر وہ کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں شوق اور محبت اور اشتیاق اور عشق میں، اور وہ حضور کی تعظیم اور تکریم کے پیکر بن جاتے ہیں، اور وہ سراپا آقا علیہ السلام کے لیے ادب بن جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کا صلاۃ پڑھنا یہ دعا کرنا ہے کہ مولا حضور کی شان اور بڑھا، حضور کی عظمت اور بڑھا، حضور کے حسن و کمال کا تذکرہ اور زیادہ کر، یا یہ عرض کرتے ہیں اور ساتھ خود سراپا ادب و نیاز بن جاتے ہیں۔ یہ ہے فرشتوں کا صلاۃ پڑھنا۔ ابن کثیر کی تفسیر رازی اٹھا لی۔ اب اسی طرح امام ابو العالیہ کا جو میں نے بتایا تابعی، ان کا قول آ گیا، صلاۃ اللہ تعالی علی نبیہ ثناؤہ و تعظیمہ و صلاۃ الملائکۃ وغیرہم طلب ذلک لہ من اللہ تعالی والمراد طلب الزیادہ فرماتے ہیں، اور فرشتوں کا اور امت کا صلاۃ پڑھنا اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ تو حضور کی جتنی شانیں بیان کر رہا ہے، ہمارے مصطفیٰ کی شان اور بلند کر، عظمت اور بلند کر، اور بیان کر تاکہ ہمارے سینے اور ٹھنڈے ہوتے رہیں۔ جس کا سینہ دائماً عمر بھر شان مصطفیٰ سن کر، عظمت مصطفیٰ سن کر، کمالات مصطفیٰ سن کر، حسن و جمال مصطفیٰ سن کر، حضور کی باتیں، عظمت کی باتیں سن کر جس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا رہے اور وہ کہتا رہے یار کی بات ختم نہ کر اور جاری رکھ، تو سمجھو وہ مثل ملائکہ کے ہے، وہ فرشتوں کی طرح ہے، اور جو یہ کہے کہ بہت زیادہ بیان کر دی ہے وہ مثل شیطان کے ہے، کیونکہ شیطان اکتا گیا تھا پیغمبر کی تعظیم سے۔ یہ امام سخاوی نے بھی اس کو بیان کیا القول البدیع میں۔ پھر اسی معنی کو جو امام بخاری سے چلا اور تابعی سے چلا اور ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، اسی کو پھر امام خطابی نے بھی بیان کیا، اسی کو امام ابن الاثیر نے بھی بیان کیا النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صلاۃ حضور پر اصلھا التعظیم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت بڑھاتا رہتا ہے اور حضور کی عظمت کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے ہر وقت کرتا رہتا ہے، اور اسی کی شہادت دی اللہ نے قرآن میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ ہر وقت حضور کا ذکر بلند کرتے رہنا، یہی اللہ کا درود پڑھنا ہے حضور پر۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ حضور کی عظمت بلند کرتا رہتا ہے
اور ہم کو حکم دیا. اب آگے امام ابن الاسیر امام خطابی فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا کہ تم بھی درود پڑھو صلو علیہ وسلم تسلیما. تو ہم جو درود پڑھتے ہیں حضور پر اس کا معنی ہے فمعناہ عظمہ فی الدنیا بإعلاء ذکرہ واظہار دعوتہ وابقاء شریعتہ وفی الآخرۃ بتشفیعہ فی امتہ وتضعیف اجرہ ومثوبتہ. اور فرمایا خود جو حضور پر صلات پڑھتا ہے اللہ اس کا مطلب ہے حضور کا ذکر آپ کا چرچا آپ کی شان بلند کرتا رہتا ہے. اور ہمیں جو حکم دیا کہ تم بھی صلات پڑھو فرمایا اس کا معنی ہے کہ ہم یہ عرض کریں مولا حضور کی شان اور بلند کر. کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے جب اس کو کہتے ہیں اور بلند کر وہ تو پہلے ہی بلند کر رہا ہے. جب لوگ کہتے ہیں اور بلند کر تو وہ اپنے شوق سے بھی کرتا ہے پھر ہماری دعا سے بھی کرتا ہے. اور جب سے ہے بلند کر رہا ہے جب تک نظام ہے بلند کرتا رہے گا. اور سوال تو یہ ہے کہ جب حضور کی تخلیق ہوئی تھی تو تب بھی بلند ترین درجے پر ہوئی تھی. جب آقا علیہ السلام کو اس نے تخلیق کیا اس وقت بھی اس درجے اور مرتبے پر تخلیق کیا کہ اس سے بلند کوئی رتبہ اور درجہ تھا ہی نہیں. کہ حضور کی تخلیق بھی سب سے اونچی عظمت کے درجے پر ہوئی کہ اس سے اونچی تو رتبہ ہی کوئی نہ تھا. تو جس نبی کی تخلیق بھی عظمت اور بلندی کے کمال پر ہوئی اور تخلیق کے بعد تب سے حضور کی عظمت کو بلند کرتا جا رہا ہے اور بلند کرتا رہے گا. اب معلوم نہیں نبی کہاں تھے اور کہاں تک جا پہنچے. معلوم نہیں کہ حضور کی شان کیا تھی اور بولیے کہاں تک جا پہنچی. اس نے پیدا ہی سب سے بلندی پر کیا تھا اور تب سے یصلون علی النبی بلند سے بلند تر کرتا جا رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا. تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس نے نبی کو کتنا بلند کر دیا ہوگا. تو گویا آقا علیہ السلام کی شان کے لیے مبالغہ نام کی کوئی شے رہی ہی نہیں. اس کے بعد یہ تو اس کا ایک معنی ہے میں نے کہا الثناء والتعظیم عند الملائکہ من اللہ تبارک و تعالی. یہ پہلا معنی سمجھ گئے. اب اس پر میں نے آپ کو جو ریفرنسز دے دیے یہ حضرت ابو العالیہ کے بھی حضرت ربیع بن انس کے بھی حضرت ضحاک کے بھی اور امام لغت امام مبرد کے بھی ابن العرابی بھی اور امام ماوردی بھی اور فخر الدین رازی بھی اور امام تفسیر امام آمدی بھی علامہ زمخشری بھی اور تمام ائمہ تفسیر. آپ جس کو اٹھائیں میرے بیان کردہ معنی پر کسی ایک کتاب میں بھی انکار نہیں ملے گا اختلاف نہیں ملے گا. اب اس کے بعد آئیے اب ایک دوسرا معنی اب دوسرے معنی کی طرف آ رہا ہوں. امام راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ الصلاۃ کا ایک معنی التزکیہ بھی ہے. بولیے کیا؟ تزکیہ یعنی کسی کی صفائی دینا. کیا؟ صفائی دینا اور یہ کہنا کہ اس میں کوئی نقص نہیں اس میں کوئی عیب نہیں اس میں کوئی کمی نہیں اس میں کوئی کجی نہیں. عربی میں یہ جو گواہ عدالت میں پیش ہوتا ہے وٹنس ہوتا ہے جب فار ایویڈنس یا وٹنس آتے ہیں تو عربی زبان میں ایک تزکیۃ الشہود کہتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ یہ گواہ کیسا ہے از ہی ریلائبل وٹنس اور ناٹ. تو ایک ایویڈنس لی جاتی ہے وٹنس اپون وٹنس لی جاتی ہے جسٹ ٹو اسٹیبلش ہز ریلائبلٹی just to establish his reliability, his honesty, his truthfulness, to remove all kinds of doubts on in his witness کہ یہ سچا ہے. اس کو تزکیہ کہتے ہیں گواہوں کا تزکیہ کرنا صفائی دینا.
اب الصلاۃ، اللہ رب العزت کا صلاۃ علی النبی کا دوسرا معنی ہے کہ وہ جانتا تھا، جانتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو میرے محبوب میں نقص نکالیں گے، میرے محبوب میں کوئی کمی نکالیں گے معاذ اللہ، میرے محبوب کی شان میں کوئی کجی دیکھیں گے معاذ اللہ، کمزوری بتائیں گے۔ تو اس نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس نے کہا کہ لوگوں تم میرے محبوب کی کیا کمی کمزوری، یہ چیز ہے یہ نہیں ہے، یہاں کم ہیں یہاں زیادہ ہیں، کیا کمزوریاں نکالو گے؟ جب سے میں ہوں، میں محبوب کا خود تزکیہ، جیسے تزکیہ تو شہود، میں اس کے ہر کمی اور کجی سے پاک ہونے پر قسم کھا رہا ہوں۔ گو میں اپنے محبوب کی تنزیح کرتا ہوں، اپنے محبوب کی تقدیس کرتا ہوں، اپنے محبوب کا تزکیہ کرتا ہوں، ہر عیب اور نقص سے اس کا دفاع کرتا ہوں، اور یہ اعلان کرتا ہوں قسم کھا کر خود رب ہو کر کہ میرے محبوب میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو ہر وقت حضور کی ذات اقدس کی تقدیس کرتے رہنا، اس کا یہ ہے الصلاۃ علی النبی کا معنی۔ اس کے بعد کوئی حضور میں نقص نکالے تو اس نے تو اللہ کو چیلنج کر دیا نا، اس نے کس کو چیلنج کر دیا؟ معاذ اللہ، اللہ کو چیلنج کر دیا۔ یہ اس کا دوسرا معنی ہے۔ اب اس کے بعد اس کا ایک اور معنی ہے تیسرا، جس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الشفاء میں بیان کیا اور امام ابو بکر القشیری کی روایت سے بیان کیا، اور فرمایا الصلاۃ صلاۃ اللہ علی النبی معناہ تشریف لہ و زیادت و تکرمت، اللہ کا حضور پر صلاۃ پڑھنے کا معنی حضور کا جو شرف اور قدر و منزلت اور حضور کا جو مقام ہے، حضور کے مقام کو بلند کرتا رہنا اور حضور کی بزرگی میں ہر لمحہ اضافہ کرتے رہنا، یہ ہے اللہ کا حضور پر صلاۃ پڑھنا۔ اور فرمایا یہ کسی اور پر جب صلاۃ پڑھتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا، یہ معنی صرف تاجدار کائنات کے لیے خاص ہے، باقیوں کا معنی اور ہوتا ہے۔ باقیوں پر صلاۃ پڑھے وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ يَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، جب مومنین پر صلاۃ پڑھے تو اس کا مطلب ہے مومنوں پر رحمت کرتا ہے، مومنوں پر رحمت کرتا ہے، مومنوں پر برکت کرتا ہے، مومنوں پر فضل کرتا ہے، مومنوں پر انعام اور احسان کرتا ہے، عنایات کرتا ہے۔ اوروں پر صلاۃ پڑھنے کا مطلب ہے رحمت دینا، اور مصطفیٰ پر صلاۃ پڑھنے کا مطلب ہے آپ کے شرف، قدر و منزلت اور مقام و عظمت کو بلند کرتے رہنا اور فرشتوں کے سامنے حضور کے گن گاتے رہنا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کے صلاۃ کے دو معنی ہوئے۔ اب آئیے اس کے بعد لغوی معنی، یہ تو وہ معنی تھے جو ائمہ تفسیر نے بیان کیے، تو میں نے اختصاراً تذکرہ کر دیا، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر افسوس کی بات یہ کہ امت میں جس معنی پر اختلاف نہیں اس پر بھی اختلاف آج کر دیا گیا۔ اب اختتام کریں وما علینا الا البلاغ کے بعد ذوق و شوق سے دل جمی سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔